السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس نشست میں میں ایک ایسی برائی اور ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں چھوٹے بڑے خاص عام عالم جاہل سب کے سب ملوث ہیں۔ ایک فرد بھی الا ماشاءاللہ کوئی ہو 0% یا آدھا فیصد میں جو یہ جرم نہ کرتا ہو، باقی تمام کے تمام لوگ یہ جرم کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، وہ ہے غیبت۔ اس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت کا شرعی حکم کیا ہے؟ غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ غیبت آدمی دوسروں کی کیوں کرتا ہے؟ غیبت سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ یہ 4-5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحیح مسلم میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتا ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر وہ سن پائے تو اسے تکلیف ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہے تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی، وہ غلطی تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے اور تم ذکر کر رہے ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ غلطی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ تو اس سے بڑا گناہ، الزام اور بہتان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک ہے غیبت، ایک ہے چغلی۔ غیبت اور چغلی میں تھوڑا فرق ہے۔ غیبت بھی بھیانک جرم ہے لیکن چغلی اس سے بھی بھیانک جرم ہے۔ غیبت تو بس یہی ہے کہ کسی کی برائی، کسی کی کمی، اس کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے ہم کہیں بیان کریں، لیکن چغلی یہ ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر کے دو فریق کو، دو لوگوں کو لڑا دیا جائے اور ان کے درمیان نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب ایک قبر سے گزرے تو دو قبر سے گزرے تو ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں بتایا وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص جس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خور ہے، وہ لگائی بجائی والی بات کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تم سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہے، دو چہرہ لے کر کے پھرتا ہے۔ ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے، ایسے ہی دو لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ تو چغلی جو ہے یہ غیبت سے بڑھ کر کے ہے۔ اچھا، اب غیبت کی کیا کیا شکلیں بنتی ہیں تاکہ ہم جان جائیں کہ ہم بھی کتنی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کی کئی شکلیں ہیں۔ کبھی غیبت کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، مثلا کسی کو اندھا کہنا، گونگا کہنا، بہرا کہنا، کالا کہنا، لمبو، ٹھگنا، ناٹا، ہلکا، موٹا، لولا، لنگڑا کہہ کر کے مذاقیہ انداز سے اس کا کسی مجلس میں ذکر کرنا، یہ تو جسمانی ساخت کے ذریعے غیبت ہو گئی۔ کبھی اس کا تعلق حسب و نسب سے ہوتا ہے،
جیسے کسی کو حقیر سمجھ کر کے ہم اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کریں کہ فلانا تو دنیا ہے، وہ تو جولہا ہے، وہ تو گدی ہے، وہ تو بھنگی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بھنگی تو بہرحال وہ تو پیشے میں آ جائے گا، لیکن ذات پات کے بیس پر اگر حقارت کے ساتھ ہم کہیں ذکر کرتے ہیں پیٹھ پیچھے تو یہ غیبت ہے۔ تیسری غیبت کا تعلق پیشے سے ہے، جیسے جارو کچ، کوئی جھاڑو لگانے والا، کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے لیکن اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بھنگی ہے، پاخانہ صاف کرتا ہے، باتھ روم صاف کرتا ہے۔ کوئی نائی ہے، بال کاٹنے والا، کوئی قصائی ہے، تو اس کے پیشے کے حساب سے اس کا ذکر کر کے حقارت کے انداز میں ذکر کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اور عمومی طور پر ایک غیبت وہ ہے جس کا تعلق انسان کی خطا سے ہے، شرعی امور سے ہے، جیسے کسی کو چور کہنا، کسی کو جھوٹا کہنا، شرابی، زانی وغیرہ، یہ تمام چیزیں غیبت میں داخل ہیں۔ غیبت کبھی تعریضاً کی جاتی ہے، نام نہیں لیا لیکن اس انداز سے آدمی کا ذکر کر دیا کہ سامنے والے سب سمجھ گئے، کچھ ایسی باتیں اس کے بارے میں کہہ دی کہ سب سمجھ گئے، تو بھلے آپ نے نام نہیں لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غیبت نہیں کی، لیکن چونکہ لوگ سمجھ گئے آپ نے غیبت کی۔ کئی بار انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن ہاتھ کے اشارے سے غیبت کر لیتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کو یوں لمبو کہہ دیا، کسی کو یوں کہہ دیا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً کہہ دیا کہ وہ ناٹے قد کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ غیبت کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی خود غیبت نہ کرے، لیکن جہاں غیبت ہو رہی ہو ایسی محفلوں میں بیٹھے اور دلچسپی لے، کسی کو نہ منع کرے، نہ ایسی مجلس سے اٹھے۔ غیبت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو میرے گھر کا معاملہ ہے، یہ غیبت نہیں۔ کبھی اپنے بھائی کی کمی، اپنی بہن کی کمی، اپنے چچا کی کمی، اپنے گھر والوں کی کمی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ بلکہ عام غیبت سے زیادہ یہ بدترین غیبت ہے۔ کبھی اپنے حکام کی اور علماء کی برائیاں مجلسوں میں بیان کر کے ان کی عزت اور احترام کو کم کرنا، یہ اور بھیانک غیبت ہے۔ غیبت کا حکم کیا ہے شرعاً؟ غیبت کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت حقیقت میں ایک بھیانک جرم ہے جس کا مرتکب ایمان کا کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے تو یہ غیبت کرنے والے کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں وہ اپنی بہت ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہیں بے شمار گناہ اپنے اعمال نامے میں لکھوا لیتا ہے۔ یہ معاشرے کی ایسی گندگی ہے جو ایک بھاری فوج بھی مل کر کے اس کو نہیں کر سکتی۔ اس کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اس شخص کے مانند قرار دیا ہے جو اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے اور اس مردے بھائی کو خبر نہ ہو کہ کون میرا سگا بھائی میرے گوشت کو نوچ کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کے کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ یہ وہ جرم، اتنا بڑا جرم، لیکن اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جانے انجانے میں، مجلسوں میں، محفلوں میں یہ چیزیں دھڑلے کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ لوگ ان ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور محفلوں میں ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ تو جہنم میں ایسے لوگ اپنے ہی تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ ہم لوگ بہت معمولی اس جرم کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتہ چلا غیبت حرام ہے، وہ دن ہے کہ آج تک میں نے کبھی غیبت نہیں کی، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ غیبت کے بارے میں میرا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے غیبت کی ہی نہیں۔ غیبت کے نقصانات تو آپ جانتے ہیں، غیبت کرنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے اور اس صف میں داخل ہوتا ہے جس میں حق جو ہے دعوے دار قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور لوگوں کا گناہ اس کے اوپر لاد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مفلس اور دیوالیہ ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے سے ایک دوسرے کی نظر میں دوسرے کی اوقات کم ہوتی ہے، عزت کم ہوتی ہے۔ غیبت کرنے سے آدمیوں کے اندر وہ اس کے بارے میں جب جان پاتے ہیں تو آدمی کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ غیبت آدمی کیوں کرتا ہے، غیبت پر ابھارنے والی چیزیں کیا ہے، بیس کیا ہے غیبت کا۔ حقیقت یہ ہے، سب سے پہلی چیز ایسی مجلسیں جہاں لوگوں کی غیبت ہو، ان مجلسوں میں زیادہ تر بیٹھنا ہمیں اس بات پر مائل کرتا ہے کہ ہم غیبت کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہیں، احباب ہیں، اب یہاں نہیں بیٹھیں گے تو کس کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستی کے چکر میں، یعنی دوستی خریدنے کے چکر میں آدمی اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ کر کے جہنم خریدتا ہے، ایسی محفلوں کے چکر میں، اور اس میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ کئی بار انسان غیبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے، اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ سامنے والے کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اونچا رکھ سکے اور سامنے والے کو مجلس میں اس کی برائی کر کے ذلیل کر سکے۔ آدمی اس لیے بھی غیبت کرتا ہے کہ اس کو فلاں سے حسد ہے، وہ آدمی اس کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، بڑا کما رہا ہے، بڑا ادھر ادھر جا رہا ہے، اب چونکہ اس کو اس سے حسد ہے، اب وہ اس کی برائیاں ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس کی جو مقبولیت بڑھ رہی ہے وہ مقبولیت نہ بڑھنے پائے بلکہ وہ ذلیل ہو۔ تو حسد ایک وجہ ہے۔ غیبت کا ایک سبب ٹائم پاس ہے، بیٹھے ہیں، گپ چھیڑ دیا کسی نے ان کے گھر کے بارے میں، وہ فلانے کے بارے میں، ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری مجلسیں تو 50% کبھی کبھی غیبت ہی کا اڈا بن جاتی ہے۔ کسی عالم کی غیبت، کسی ساتھی کی غیبت، کسی حاکم کی بھی غیبت، کسی کی غیبت، اور یہ پوری مجلسوں میں ہم مزہ لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کے فلاں فلاں دشمن ہیں، تو اب اس آدمی کا قریبی بننے کے لیے جن سے اس کی نہیں پڑتی ہے ہم ان کی غیبت کرتے ہیں اس کے سامنے تاکہ وہ آدمی خوش ہو جائے اور ان سے قریب ہو جائے۔ ان تمام وجوہ سے انسان غیبت کرتا ہے۔ اب غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ آپ اس بات کا تصور کریں کہ آپ غیبت کی اس حرکت سے آپ اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا۔ آپ یاد کیجئے اس واقعے کو کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو اپنے ناخن سے اپنا چہرہ نوچتے ہوئے دیکھا جو لوگوں کی محفلوں میں غیبت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ دوسری وجہ آپ غیبت نہ کرنے کی، دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر جھانک لیں۔ یہ برائی جو آپ دوسرے کی کر رہے ہیں خود آپ کے اندر بسا اوقات وہ چیز موجود ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ دیکھے کوئی، جو دل کھوجوں آپ نہ مجھ سا برا نہ کوئی۔ اپنے آپ کو دیکھیے، پھر آپ دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے۔ اس کے اندر مثال کے طور پر وہ مثال کبھی اس نے چوری کر لی تو آپ زناکار آپ ہیں،
کبھی اس کا روزہ چھوٹ گیا، نمازیں آپ چھوڑتے ہیں، تو ایک برائی اس کے اندر ہے، 10 برائی آپ کے اندر ہے، تو آپ اپنی برائی کو دیکھیں، اس کے بعد آپ دوسرے کی برائی نہیں کریں گے۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا کم از کم اس بات کا احساس کرے کہ جس طرح سامنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ کہ جس غلطی کو لے کر کے ہم ذلیل کریں کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ، اگر ایسا ہو گیا آپ اس کو ذلیل کریں، اللہ نہ کرے کل آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کا بیٹا ایسا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، تو اس بات کا احساس کریں تو آپ دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے۔ اور یہ جان لیں کہ جب آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے نیٹ کی نیکیاں بٹور کر اس کے لیے توڑ رہے ہیں۔ جس قدر جس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو آپ اپنے کھاتے میں لکھوا کر کے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوا رہے ہیں۔ اس تصور کو ذہن میں رکھیے تو آپ غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو قرآن نے کہا کہ جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوں، یہ تصور کریں کہ وہ آدمی مر چکا ہے اور اس کی لاش کو آپ نوچ کر کے اس کی مردہ لاش کو کھا رہے ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو کھاؤ؟ تم نہیں کھاؤ گے نا، پھر دوسرے کی برائی ہم کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اور آخری بات یہ ہے کہ توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ میں جلدی کریں۔ اس میں ایک چیز چھوٹی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کی برائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی برائی کرنا ضروری ہوتا ہے، عیب بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی 6 جگہیں ہیں جہاں اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، وہ جاننا چاہیے۔ ایک شاعر نے ان 6 کاموں کو ایک شعر میں لکھا ہے کہ الذم لیس بغیبۃ فی 6، 6 جگہوں پر کسی کی برائی کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ متظلم و معرف و محذر، مظلوم جو شاکی ہو، جس پر بہت ظلم ہو رہا ہو، وہ کسی ایسے آدمی سے بیان کرے جو اس کی مدد کر سکے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے مجھے گالی دی ہے، فلاں نے میری زمین لی ہے، فلاں مجھے بے عزت کرتا ہے، تو اس آدمی سے وہ اگر شکایت کرتا ہے مظلوم کسی سے تو وہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ وہ معرف، ایک ایسا آدمی آپ بار بار کسی کا ذکر کرتے ہیں، آدمی نہیں پہچان کس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ فلاں نام لے کر بھی نہیں پہچان پا رہے، اب آپ کہہ دیں کہ وہ جو ٹکلا ہے جس کے سر میں بال نہیں ہے، اب لوگ پہچان جائیں گے۔ تو پہچان کروانے کے لیے اگر کسی کی کوئی برائی یا کسی کی کوئی پہچان آپ ذکر کر دیں جس کو ناپسند کرتا ہے، تو پہچان کروانے کے لیے بھی اگر آپ کہتے ہیں تو بھی گناہ میں داخل ہیں۔ وہ محذرین، کوئی آدمی اتنا برا ہے، اتنا دھوکے باز، اتنا بدماش ہے کہ اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ دوسرے سے کہتے ہیں تو بھی غیبت نہیں کہ بھائی آپ فلاں سے معاملہ داری کرنا چاہتے ہیں، مت کیجیے گا، بہت بڑا بےمان ہے۔ تاکہ آپ اپنی بیٹی فلاں کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ تو ٹھیک نہیں، آپ کی بیٹی برباد۔ تو ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کسی کی برائی اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ وَلَمُظْهِرِ الْفِسْقَ، اور ایک آدمی جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ خود اس کی برائی کرنا کوئی برائی اور گناہ میں شامل نہیں ہے۔ وہ مستفتن، اگر فتویٰ معلوم کرنے کے لیے آپ کسی مفتی سے 2 آدمیوں کے بارے میں یا جس سے آپ کا معاملہ ہوا ہے اس کی برائی، اس کا عیب ذکر کریں، فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، حق اور باطل جاننے کے لیے، تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہیں کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو، کہیں شراب کی کاروبار ہو رہا ہو، کہیں گندی سیڑھیاں بن رہی ہوں، کوئی اس طرح کے گناہ کے جگہ کو ایک کسی طاقتور کے سامنے ذکر کرنا تاکہ وہ اس گناہ کو مٹا دے، تو ایسی جگہ پر ذکر کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بھیانک جرم سے ہمارا پیچھا چھڑائے اور اس لایانی کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جتنی بھی غیبت اللہ تعالیٰ ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے۔ جن جن لوگوں کی غیبت ہم نے مجلسوں میں کی ہے، اللہ جتنے ہم نے غیبت کی ہے اس قدر دعائیں ان کے حق میں لکھ دے، ان کو معاف کرے، ان کو خوشیاں عطا کرے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔
اللہ مرزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔